السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 74 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے ریسنٹلی پیش کیے ہیں، ان دروس میں جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے، یہ آخری صفت ہے جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی یہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ان کے نسل سے اولاد ہیں، اللہ ان کو اطاعت و فرما برداری پر چلا، اپنی فرما برداری پر چلا، جو تیری مرضی ہے، جو تیری منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ان کو چلا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد ایسی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو، اور جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کے لیے جو نیک اولاد ہے اور اطاعت و فرما برداری کرنے والی اولاد، اور وہ اولاد جو نیکی کی طرف گامزن ہو، ایسی اولاد ہر انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہو، چاہے وہ بدکار آدمی ہو، چاہے وہ برا آدمی ہو، چاہے جو بھی ہو، نیک اولاد یہ یقینی طور پر انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر وہی اولاد نافرمان ہو، ناہنجار ہو، راہ سے بھٹکا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے دور رہنے والا ہو، تو چاہے کوئی بھی ماں باپ ہو، ان کے لیے وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، بلکہ وہ اولاد ان کے لیے دل کی کوفت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے دل کا چین اور قرار اور سکون بنا، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت پیش کیا ہے۔ روایت کہتے ہیں کہ امام احمد نے جبیر بن نفیر سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ ہم لوگ صحابی رسول مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ادھر سے ایک آدمی کا گزر ہوا، تو انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے والہانہ اور خوشی کا اظہار کیا، اور کہا کہ مبارک ہو وہ آنکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس وقت کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ
میرے لیے بھی مقدر کرتا کہ میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور اس وقت کے حالات کا مشاہدہ کرتا. یہ بات اس آدمی کا کہنا تھا کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے. ابھی نفیر جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حیران رہ گئے. حیران کس بات پر رہ گئے کہ انہوں نے تو اچھی ہی بات کہی کہ کاش جو آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہے، جو آپ کو مقدر کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے زمانے کو دیکھا، ان کے زمانے کے حالات کا مشاہدہ کیا، کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی وہ کرم کرتا اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے، اس وقت کے حالات کو دیکھتے، اس وقت کے حالات کا مشاہدہ کرتے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس طرح سے ناراض کیوں ہو گئے؟ تو وہ ناراض ہو کر کے کہنے لگے، اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جو آدمی کو اس بات پر آگاہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ وہ آدمی یہ سوچے یا یہ خیال کرے کہ وہ وقت جس وقت سے اللہ نے اس کو غائب رکھا، اس وقت کو وہ دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس وقت سے غائب رکھا، آج کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے موزوں کیا، تو پتہ نہیں اس وقت میں کیوں جانا چاہتا ہے جبکہ اس وقت میں اللہ نے اس کو غائب رکھا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ خدمت میں حاضری دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا. بہت سارے لوگوں نے. کیا تم لوگ اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ آج اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم اپنے رب کو پہچان رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس کی تصدیق کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور جاہلیت کے سب سے سخت اور سب سے خطرناک اور سب سے برے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا. یہ وہ وقت تھا جب لوگ بتوں کی پوجا کو سب سے افضل دین سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ فرقان تھا جو حق و باطل کے درمیان بھی فرق کرتا تھا اور رشتوں کے درمیان بھی فرق کرتا تھا. باپ بیٹوں سے الگ ہو جاتے تھے. اب ایک آدمی کے دل کے قفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے تو کھول دیا، وہ ایمان لے آیا، لیکن اس کا باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی وہ ایمان نہیں لائے، کافر ہو گئے، تو دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملی اور آخرت میں بھی نہیں ملے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ معلوم ہے آپ کو. قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے تو اپنے باپ کو دیکھیں گے تو تڑپ جائے گا دل، تڑپ جائے گا دل. کہیں گے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، اب یہ جو میرا باپ ہے اتنی بری حالت میں ہے، اس سے بڑھ کر کے رسوائی میرے لیے کیا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو کسی بھی دور میں پیدا کیا ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے. اس حدیث میں آگے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے دل کے قفل کو ایمان کے لیے اللہ نے کھول دیا، لیکن ان کے باپ کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کھولا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کافر رہے. دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملی اور آخرت میں بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملی. بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر کے اللہ نے تم کو بچا لیا ہے. لہذا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے ہمارے رب ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے، علماء کے سامنے بیان کرتے بھی رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو جاتے. اللہ نے آپ کے لیے وہ زمانہ رکھا ہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کے لیے اس زمانے کو رکھا ہے. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی برضا رہتے ہوئے جس رب نے اپنی پہچان آپ کو دی کہ تم اپنے رب کو پہچان لو، جس رب نے اس قرآن کو آپ کے سامنے اتار دیا، اس رب کے اطاعت و فرما برداری پر چلنا اور اپنے آل و اولاد کو چلنے کی تمنا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل میں یہی ہمارے لیے کامیابی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں چین اور قرار عطا فرما اور ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور آگے کہا وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
تفسیر ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام حسن، امام سدی، امام قتادہ، امام ربیع بن انس رحمہم اللہ، یہ تمام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ چاہت ہے. کیا چاہت ہے؟ ان لوگوں کی چاہت یہ، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کی چاہت یہ ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ان کی طرف سے خیر مل رہا ہے، جس طرح سے لوگ ان سے خیر کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں، ویسے ہی ان کے آل و اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنائے، خیر میں امام بنائے، یعنی خیر میں ان کی اقتدا کی جائے، خیر کی طرف ان کو جو ہے، ان سے جو ہے لوگ رہنمائی حاصل کریں. یہی چاہت ہوتی ہے نیک رحمان کے بندوں کی، کیونکہ جو اہل و اولاد ہوتے ہیں یہی ایک ایسا توشہ ہے، یہی ایک ایسی آستی ہے، یہی ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ اگر وہ نیک ہے، اگر اولاد نیک ہے، اللہ کی اطاعت و فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے والی اولاد ہے، مرنے کے بعد وہی اولاد آپ کے کام آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو روزہ رکھ لیا ختم، جو نماز پڑھ لیا وہ ختم، جو صدقہ کر دیا وہ ختم، جو نیکی کا کام کر لیا وہاں سے ڈسکنیکٹ. لیکن 3 عمل کبھی بھی انسان کا اس سے کبھی بھی ہٹنے والا نہیں، اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم کہ وہ علم اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے. بے شمار اولاد دنیا میں کما کر کے ماں باپ کے سامنے ڈھیر لگا دیا ہے، ماں باپ کو سونے کے جو ہے پلنگ پر بٹھا دیا ہے، ہر طرح سے ماں باپ کو سکھی اور سمپن کر دیا ہے، لیکن زبان سے ایک دعا کے لیے الفاظ نہیں نکلتے ہیں. یہ اولاد کبھی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی. اولاد وہی اپنے ماں باپ کو، اپنے آبا و اجداد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں جو نیکوکار ہو، جو نیکی میں گزرنے والا ہو، اور ماں باپ اور اپنے آبا و اجداد کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہو، دعائے مغفرت کرتا ہو، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے کہتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لہٰذا ہم لوگوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ نیک اولاد بنیں، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.